لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. ہم طیبوا بہا نفسکم، حدیث میں آتا ہے خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو. اور جو لوگ کہتے ہیں جانور پہ ہمیں ترس آتا ہے، اگر اس جانور کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں نا تو جو بڑھاپے میں اس پہ آپ کو ترس آئے گا نا وہ اس سے زیادہ ہوگا، کسی کے کام کا بھی نہیں رہے گا. آپ دیکھ لو انڈیا میں جو بوڑھے جانور ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ انسانوں کے کام کے نہیں ہیں تو بوڑھے ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں کوئی ان کا خیال نہیں کر رہا. اپنے ماں باپ کا آج کل لوگ خیال نہیں کر رہے، بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہیں، تو گائے کو بڑھاپے میں کون پالے گا؟ ابے کیا ہو گیا؟ تو وہ مر رہی ہوتی ہیں، پڑی ہوئی ہوتی ہیں سسک کے. تو جب اللہ نے ان کو ہمارے لیے پیدا کیا تو ہم، آپ جو کہتے ہیں نا اتنے جانور پیدا ہو کے کٹ جاتے ہیں، بھائی یہ پیدا اس لیے ہوتے ہیں کہ کٹ رہے ہیں. اگر یہ کٹنا بند ہو جائیں گے تو ان کی نسل بھی کم ہو جائے گی، پھر یہ اتنے پیدا ہی نہیں ہوں گے. تو اس لیے قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کریں. اور اس میں ایک بڑی حکمت ہے، ہمیں گوشت کھانے کو ملتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ میاں مسلمان کو سبزی خور دیکھنا نہیں چاہتے، اللہ میاں مسلمان کو گوشت خور دیکھنا چاہتے ہیں. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ ویجیٹیرین ہوتے ہیں جو گھاس پھوس کھاتے ہیں، پتے کھاتے ہیں، وہ گوشت بالکل بھی نہیں کھاتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گوشت کو پسند کرتے ہیں. ہمارے نبی کی جو صفات ہیں، قرب قیامت میں ایک نبی آئے گا پچھلی کتابوں میں، وہ گوشت خور نبی ہوگا. ہمارے نبی نے اونٹ، اچھا گوشت بھی گوشت ہونا چاہیے، مچھلی از ناٹ کالڈ گوشت، فش بھی ویسے گوشت کہتے ہیں، لیکن جو لحم ہے نا عربی میں لحم التحام سے نکلا ہے. التحام گھمسان کی جنگ کو بولتے ہیں عربی میں. تو لحم میں بھی کیا ایک شدت پائی جاتی ہے گوشت میں. یہ شدت گائے میں، اونٹ میں، دمبے میں، بکرے میں پائی جاتی ہے، مرغی میں اور مچھلی میں نہیں پائی جاتی. کھائیں مرغی مچھلی بھی، قربانی ان کی نہیں ہوگی. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ زیادہ پروٹوکول ان چار جانوروں کو دے رہے ہیں. گوشت کھانا ہو تو اونٹ کا کھاؤ، یا بچیا بچڑے کا کھاؤ، یا دمبے کا بھیڑ کا کھاؤ، یا بکرے کا کھاؤ. آج کیا کھایا جا رہا ہے؟ بچوں کو تو کھلا ہی نہیں رہی یہ چیزیں. اور کھلاتے بھی کیسے؟ سارا فیٹ اس کا نکال کے نا، بالکل جو اصل اس کی جو طاقت تھی جس میں. دمبے کی چربی مہنگی ہو گئی سوراب گوٹ میں جب سے میرا بیان دمبے کی چربی کے فضائل پر آیا ہے. میں گیا چکی خریدنے، اس نے کہا مصعب آپ کا بیان آیا تھا نا چکی کے فضائل، دمبے کی چکی میں. واقعی یہ جو دمبے کی چکی ہے اس کی جو چربی ہے یہ بہت زبردست چیز ہے. کھایا کرو اس کو، پھر ورزش بھی کرو، ایسا نہ ہو دھماکے سے پٹ پٹا کے ہلاک ہو جاؤ. تو ہمیں اللہ گوشت خور دیکھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ گوشت کھانے سے جسم پہ گوشت چڑھتا ہے، جسم میں طاقت آتی ہے. آج تو میڈیکل سائنس لوگوں کو سبزیوں سے ہٹا کے کس پہ لا رہی ہے؟ گوشت پہ لا رہی ہے. سبزیاں بھی کھائیں، ہمارے نبی نے سبزیاں بھی کھائی ہیں، کھجور کھائی ہے اور بہت ساری چیزیں، لیکن گوشت مسلمان کے مذہب کا ایک حصہ ہے. جتنی بھی اسلامی دعوتیں ہیں نا ان میں گوشت کا تذکرہ ملے گا آپ کو. سبزیاں کھائیں آپ، ہم نہیں منع کر رہے، ضروری ہیں سبزیاں کھانا بھی، لیکن مسلمان گوشت سے اوائڈ کر نہیں سکتا. ایکچولی کیوں نہیں اوائڈ کر سکتا؟ چار دعوتیں بس وہ بتا کے میں بیان ختم کرتا ہوں. اسلام میں دعوت ہے بقرعید کے موقع پہ، اس میں کیا دال چاول کا حکم ہے؟ گوشت. جب تک یہ چار بڑے جانور نہیں کٹیں گے قربانی کا فریضہ ادا نہیں. اس میں بھی چکن نہیں ہے، چکن نہیں ہے، وہ گوشت جس میں لحم ہو. لحم کا مطلب التحام، شدت پائی جائے. کھاؤ تو پتہ چلے کچھ کھایا ہے. دمبا کھاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ کھایا ہے. گائے کھاؤ تو پتہ چلتا ہے، اونٹ کھاؤ تو. مرغی سے کبھی پتہ چلتا ہے کبھی نہیں چلتا. ہلکی چیز ہے نا وہ. دوسرا دعوت ہے اسلام میں ولیمے کی. جب آپ کی شادی ہوگی اسلام کہتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی ہوگی. ایک صاحب کو ہنسی آئی، میں نے کہا جب بھی، تو وہ ہنس رہے ہیں. جب بھی آپ کی شادی ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے؟ ولیمہ کرنا ہے. اور ولیمے کے بارے میں بھی ترغیب یہ ہے اولم ولو بشاتن، اگرچہ ایک بکرا کرو. تو وہاں بھی اصل کیا ہے ولیمے میں؟ گوشت. یہ مذہبی دعوتیں ہیں نا بھائی. آپ کا بچہ پاس ہو گیا آپ دعوت کرو گے، مذہبی دعوت تھوڑی ہے. کوئی سنت دعوی تو آپ خوشی میں کر رہے ہو، کرو، کوئی منع بھی نہیں ہے. لیکن مذہب نے جن دعوتوں کو پروموٹ کیا ہے وہ کون سی ہیں؟ وہ یہ چار دعوتیں ہیں. بلکہ اس سے پہلے، سب سے پہلے حج کے موقع پہ دم شکر، جو آپ نے ایک سفر میں حج عمرہ کیا وہاں کیا کٹے گا؟ شکرانے میں بکرا کٹے گا. وہاں بھی بکرا کاٹا جا رہا ہے. گوشت کھاؤ بھی اور پھر کھلاؤ بھی. دوسرے موقع پہ بقرعید، وہاں بھی کیا کٹے گا؟ گوشت، بڑا گوشت. بڑے سے میری مراد جو ریڈ میٹ ہوتا ہے، بکرا بھی اس میں داخل ہے.
تیسرے نمبر پہ اسلام میں دعوت ہے ولیمے کی. جب بھی آپ کی شادی ہوگی اپنی ذمہ داری پہ تو آپ نے اگلے دن رخصتی کے بعد کیا کرنا ہے بھائی؟ ولیمہ. تو ولیمے کے بارے میں آتا ہے اولم بلو بشاتن, وہاں بھی مرغی بھی نہیں ہے. آج کل ولیمے میں چکن بریانیاں کھلائی جا رہی ہیں. تو جیسا ولیمہ ہوگا آگے زندگی بھی ویسے چکن کی طرح گزرے گی. تو ولیموں میں بکرے کی بریانی, بیف بریانی یہ بنوایا کرو. سمجھتے ہو؟ بکرا کھلاؤ لوگوں کو, بکرا نہیں تو گائے کھلا دو. تو تیسرے نمبر پر ولیمے کی دعوت ہے. چوتھے نمبر پر اسلام میں عقیقے کی دعوت ہے. اسلام کہتا ہے جب بچہ پیدا ہوگا تو 18واں بھی پیدا ہو رہا ہے تو فیملی پلاننگ والے تو بے ہوش ہو کے ختم ہو جائیں گے, مر جائیں گے. اللہ کہتے ہیں پہلے بچے پہ بھی 2 بکرے, 18ویں پہ بھی 2 بکرے. بیٹی ہے تو 1 بکرا, بیٹا ہے تو 2 بکرا. یا گائے کے 2 حصے, اونٹ کے 2 حصے, گائے کے 2 حصے, یا دمبا 2 دمبے, اور لڑکی ہے تو 1 حصہ. تو وہاں بھی کیا ہے, اللہ میاں کہہ سکتے تھے تمہارے بچہ پیدا ہوا بریانی کی 2 دیں گے, دال چاول کی 2 دیں گے, کہہ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ. بچہ پیدا ہوا 6 برگر 3 پیزے, کہہ سکتے تھے نا. نا اسلام برگر کو اور پیزوں کو اور یہ جو دیکھ کے چاول ہیں ان کو پروموٹ نہیں کر رہا. اسلام کہہ رہا ہے خوراک, بچہ پیدا ہوا ہے تجھے کیا کھلانا ہے لوگوں کو؟ بکرا کاٹ کے, مرغی بھی نہیں. تو بھائی یہ 4 اسلامی دعوتیں ہیں. یہ دعوت اسلامی نہیں ہے, یہ اسلامی دعوت ہے. ایک تو دعوت اسلامی, وہ تو ایک تنظیم ہے. یہ ہے اسلامی دعوت. 4 کھانوں کے علاوہ اسلام میں کوئی 5واں کھانا نہیں ملتا. وہ پھر ہے آپ کے لیے جائز ہے لیکن وہ مذہب نہیں ہے. وہ یہ 4 تو مذہبی کھانے ہیں. ان 4 میں اللہ ہمیں بڑا گوشت کھلا رہے ہیں, مرغی بھی نہیں اور مچھلی بھی نہیں. تو یہ کچھ ہوگا میرے بھائی, اس میں کچھ دم ہوگا. تو اللہ ہمیں بقرعید کی قدر کی توفیق عطا فرمائے, قربانی جذبے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.